انشاءاللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ہمارے یہاں بڑے بھائی کی بیوی اس کے دیور کے سامنے مذاق کرتی ہے، اچھا کھیلتی ہے، اور اس کے شوہر سے زیادہ خیال کرتی ہے، اور کوئی منع بھی نہیں کرتا، اور چاروں بھی ایک ساتھ رہتے ہیں، اور سب کا حال یہ ہے۔ اب دیکھیے، اب گھر کا حال ایسا ہے تو اب میں کیا بولوں اس کو۔ یہ ہندی پکچروں کے اثرات ہیں جو اتنے جلدی تو نکلنے والے ہے ہی نہیں۔ بھابھی ماں سمان ہوتی تو دیور وہیں چٹکا ہوا رہتا بھابھی کو دن رات۔ پکچروں کے اثر ہے، سارے پکچر کے اندر ایک بڑا بھائی رہتا، ہیرو چھوٹا بھائی رہتا، کبھی وہ بڑا نہیں رہتا، چھوٹا بھائی رہتا، پھر بھابھی ماں سمان گھر میں آ جاتی، پھر اکثر ہیرو کی ماں مری ہوئی رہتی تو بھابھی آ کر پالتی، پھر بھابھی ڈھونڈ کے لڑکی لاتی اس کے لیے، تو وہ سارے ریلیشن شپ دیکھ کر وہی ڈیولپمنٹ ہمارے گھروں میں ہوتا، تو بھابھی ماں سمان رہتی۔ اور آپ بول رہے کہ بھابھی سے پردہ، یہ ہمارے تھوڑی بھائی کی نیت گندی ہے، ہماری تھوڑی نظریں وہ ہے، ہمارا فلاں ہے۔ تو یاد رکھیں پردے کے احکامات دنیا کی سب سے اچھی عورتوں کو آئے تھے کہ وہ سب سے اچھے مردوں سے پردہ کرے، صحابہ اور صحابیات۔ بلکہ اللہ نے تو امہات المومنین یہ امت کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے، مائیں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور نبی کے انتقال کے بعد ان سے شادی کسی کی نہیں ہو سکتی، امہات ہے، امہات ماں۔ اس لیے نبی روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے قوم کے لیے، اس لیے اس کی بیویاں ماں کی حیثیت رکھتی ہے قوم کے لیے روحانی، اور صرف روحانی نہیں بلکہ ان سے شادی کرنا حرام ہے، اس لیے امہات نے شادی نہیں کی۔ پھر سمجھ رہے آپ کہ تو وہ ماں ہے پوری قوم کی، ٹھیک ہے۔ تو امہات المومنین کو حکم ہوا کہ جب نبی کی غیر موجودگی میں کوئی صحابی آئے اور سوال کرے تو سخت انداز میں بات کرو۔ تو سب سے اچھی عورتوں کو، عورتوں میں سب سے اچھی عورتوں کو نبی کی بیویاں، اور نبی کی بیویاں اللہ کی طرف سے چنندہ ہوتی ہے، پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں۔ نبی کی بیوی کافر تو ہوئی لیکن بدچلن نہیں ہوئی کسی نبی کی بیوی، یاد رکھیے پاک دامن عورتیں ہی ہوتی ہو۔ تو نبی کی بیویاں جن سے شادی، ان کو حکم آیا کہ تم صحابہ سے احتیاط کرو بات کرنے میں، ورنہ کسی کے دل میں اگر مرض ہو تو وہ بڑھ جائیں گا اسے نرم آواز سے تمہاری۔ تو امہات سخت بات کیا کرتی تھی۔ تو آپ بول رہے ایک بھابھی ہے، اس کا دیور ہے، وہ مذاق کرتے اور کھیلتے، سب یہ پکچروں کا نتیجہ ہے، پکچروں کا نتیجہ ہے۔ بھابھی کو دیور چھیڑ رہا، بھابھی گود میں اٹھا لے رہا، خوش ہو رہا تو بھابھی کو لپٹ جا رہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فالتو باتیں ہیں، یہ پکچروں کے اثرات ہیں، اور یہ جان ہی رہے سماج سے ہمارے بہت نظر آ رہے ہیں۔ اور آج کل کی دنیا میں تو ریلیشن شپ بلڈنگ ایک عجیب سسٹم چل رہا، تعلقات بنا رہے، سب سے تعلقات ہی بنا رہے لوگ، اچھے تعلقات سب سے ہونا، بھابھی سے بھی اچھے تعلقات، بھیا سے بھی اچھے تعلقات، اپنی سالیوں سے تو اور اچھے تعلقات، بیوی زیادہ اچھے تعلقات سالیوں سے، ٹھیک۔ یہ سب کیا ہے؟ محرمات کے لمٹ نہیں، اسلام تو پھر ہم کو ہر چیز سے توڑ دے رہا۔ اسلام اب وہ کسی چیز سے نہیں توڑ رہا ہے۔ آپ کی محرمات کیا کم ہے آپ کے لیے؟ آپ کی والدہ یا مائیں، اگر ایک سے زیادہ شادی کیا ہے تو آپ کے والد نے، ٹھیک ہے، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، آپ کی سگی بھتیجیاں، آپ کی سگی بھانجیاں، آپ کی والدہ اور اس کے اوپر نانی پڑنانی، اور آپ کی دادی اور اس کے اوپر کی جتنی نسلیں، سب محرمات ہیں نا آپ کے لیے، ان سے تو آپ رکھو نا تعلقات۔ آپ کی خود کی بیٹیاں، یہ سب تو ہے نا آپ کے لیے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ سب شیطانی ہیلے راستے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کے بہت زیادہ سنگین نتائج آتے ہیں، چاہے آپ کی نظریں کتنی بھی پاک ہو، شیطان نے آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی چوٹ دینا ہے جو نہ سمجھ میں آئیں گی، اور گناہ ہونے کے بعد پھر نادم ہونے کا موقع بھی کبھی کبھار وہ نہیں دیتا ہے، اور وہاں بھی بہکا کے آپ کو ڈپریس کر کے کوئی اور کرائم اور گناہ کرواتا ہے۔ لہٰذا میں کہوں گا یہ رشتوں کو بہت ریجڈلی، سختی کے ساتھ کتاب و سنت کے ٹریک پہ لانا ضروری ہے کہ ہمارے رشتے محرم اور غیر محرم کے بہت ریجڈلی ڈیفائنڈ ہو، اور غیر محرم ہے تو پھر چاہے وہ کتنا ہی اچھی عورت اور مرد ہو وہ غیر محرم ہے، اور کتنے ہی اچھے ہو، یہ سب چیزوں کو ہم کو کرنا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے سماج اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر آج میرے گھر پر کوئی آ جائے، میرا چچا اور میری بیوی بولتے گھر پہ کوئی محرم نہیں ہے، آپ چلے جائیے، تو بس بجلیاں کڑکنا شروع ہو جائیں گی، پورے خاندان میں ہاہاکار اور تماشا، چچا کو واپس کر دیا بیوی کے لیے، اور چچا پہ شک کیا، بڈھا ہو گیا، وہ سفید ہو گئی اس کی داڑھی، اس پہ شک کیا۔ کسی پہ کسی نے بھی شک نہیں کیا۔ شریعت کا حکم ہے، ماننا ہے تو مانو، توڑنا ہے تو توڑو، نقصان آپ کا ہے اور ہمارا ہے، کیا کرنا ہے کرو۔ شریعت سب سے پاکیزہ ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے، وہ جانتی ہے کیا کرنا اور نہیں کرنا ہے، وہ ہم کو ہماری نفس سے زیادہ اچھا جانتی ہے، ہماری فطرت سے زیادہ ہماری فطرت کو پہچانتی ہے۔ جو چیز ہم نے نہیں جانی ہمارا رب ہم کو جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ طریقہ ہے پاکیزگی کا کہ یہ رشتوں میں رہو اور یہ رشتوں کو دور رکھو۔ پھر بھی آپ بولے نہیں میری بھابھی تو بہت فلاں ہے اور ہمارا دیور تو بہت اچھی نظر کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ شاید اچھی نظر کے نہیں تھے، نعوذ باللہ، اسی لیے اللہ نے کہا صحابہ کو صحابیہ سے نہیں۔
وہ سب سے اچھے مرد تھے دنیا کے، سب سے اچھی عورتیں تھی. جب ان کو حکم پردے کا، ان کی آنکھوں میں کوئی برائی نہیں تھی، ان کی نظریں سب کی پاک تھی، پھر بھی حکم ہے، لہٰذا ہمیں بھی ماننا ہوگا اور قیامت تک کے لیے یہ چیز چلنے والا ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا پسند نہیں کیا. اب نبی سے زیادہ پاکیزہ آنکھیں کس کی ہو سکتی؟ آپ کی سالی صاحبہ ایک مرتبہ جو ہے ایسے کپڑے پہن کے آگے جو پتلے تھے اور آپ کی عمر بڑھ چکی تھی، آپ بالغ ہو چکی تھی، آپ نے کہا چہرہ پھیر کے جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے اپنے جو ہے اس کو مکمل جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے، اور پتلے کپڑے پہننے سے آپ نے ان کو منع کیا اور کہا ایسی حالت میں پھر وہ کسی کے سامنے نہ. تو اپنی سالی صاحبہ سے آپ نے منہ پھیر لیا. نبی کی نظر سب سے پاک ہے. یہ ٹیچنگ ہے، یہ تعلیمات ہے کہ دیکھو پردے کا معاملہ بہت حساس ہے، محرم غیر محرم بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اور جو ہو رہے ہیں اور جو ہوں گے وہ انبیریبل ہے. پھر جب نقصان ہو جاتا ہے تو پچھتا کے میں اس میں فائدہ نہیں. شریعت کو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، شریعت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سپرد اپنے آپ کو ڈال دیجئے، بس بول دیا نا تو کر لو، ایسے فائدہ ہی ہونے والا ہے. سپرد کر دیجئے اپنے آپ کو. دیکھو بھائی اکاؤنٹس کو اپنے کو سمجھتے ہیں تو سی اے کے پیچھے لگ جاؤ، جو بول رہا کر لو. ڈاکٹر ہی اپنے کو سمجھتے ہیں، ڈاکٹر نے کوئی بھی دوا لکھا ہوگا جو بولا کھا لو. تو میں کہوں گا شریعت نے لکھ دیا، نہیں سمجھتا تو بس بول دیا تو کر لو، نہیں سمجھتا تو کر لو، بس کر لو. فائدے کی چیز ہے. ڈاکٹر سے اور سی اے سے زیادہ جو ہے شریعت حکیم ہے، اور چونکہ وہ بنانے والے کی ہمارے رب کی طرف سے دی گئی ہے، لہذا نہیں سمجھ تو نہیں رہا لیکن ماننا تو ہے. سپردگی کر دو، فائدہ ہوگا. ورنہ میں بولتا ہوں شریعت کے خلاف جاؤں گے تو شیشے کی دیوار پہ سر مار کے آؤں گا، سر پھوٹتا ہے، دیوار نہیں ہلتی جگہ سے. حقیقت اٹل ہے. اب تم بولیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا، مارو سر شیشے کی دیوار پہ، سر پھوٹ جاتا ہے. شیشے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، اور دیوار کو فولاد کی کچھ نہیں ہوتا، آپ کا سر پھوٹ جاتا ہے. تو بس یہی ہے، نقصان ہوتا ہے پھر پچھتاتے، اس سے بہتر ہے شریعت نے کہہ دیا. ہر انسان کی کوشش اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کی گھر کی زیارت کرے، لیکن کبھی کبھار اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں پیسے کی کمی کی وجہ سے، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو اپنا مال ان ذمہ داریوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ یا بیچاری حج کو جا نہیں سکتے. کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ نا امید ہو بیٹھتے ہیں کہ شاید اب کبھی ہم کو زندگی میں ایسا موقع ہی نہ ملے کہ ہم جو اللہ کی گھر کی زیارت کریں. اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کے لیے رحم اور کرم کیا یاد رکھیے. تو جن کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، جو کسی وجہ سے صحت کی یا پریشانی کی وجہ سے حج کو نہ بھی جا سکے عمرے کو، تو آئیے وہ اعمال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن اعمال کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز حج یا عمرے کے برابر انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا. حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک مسجد میں رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر مسجد سے باہر نکلنا، اس میں بھی انشاءاللہ العزیز کہ انسان کو جو ہے حج کے برابر ثواب ملتا ہے. با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. مسجد قباء میں نماز پڑھنا حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. جو ٹاپک جو عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، یہ وہ ٹاپک اور عنوان ہے جس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے، یا ایسے سوالات ہمارے پاس جمع ہو رہے تھے، جس میں لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہم لوگ معاشی حالت مطلب فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے یا سماجی حالات کی وجہ سے یا کسی مصیبت پریشانی دکھ درد بیماری کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکتے. تو ظاہر سی بات ہے اگر حج کو نہیں جا سکتے ہم اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. تو ایسے کیا اعمال ہو سکتے ہیں جن کے کرنے سے اس کے برابر ہم کو اجر یا ثواب ملے؟ یا ایک انسان ہوتا ہے، یہاں ہر انسان کی کوشش اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کی گھر کی زیارت کرے. ویسے تو کئی بار بھی اس کو موقع ملے تو وہ تو کرتا چلا جائے گا، لیکن کم از کم ایک نہ ایک بار اس کو زندگی موقع ملے، اس کی طلب ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں پیسے کی کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو اپنا مال ان ذمہ داریوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ یا بیچاری حج کو جا نہیں سکتے. تو ایک طلب، ایک آس، ایک امید، ایک خواہش، جس کو کہیں گے ایک شدید خواہش کہ اللہ کے گھر کی کبھی نہ کبھی زیارت ہو، انسان اپنے دل میں رکھتا ہے. اور پھر سوالات بھی آتے ہیں کیا اللہ رب العزت نے ہمیں اسی حال میں رکھا ہے کہ ہم زندگی بھر اس کے گھر کی زیارت نہ کر سکے؟ یا کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ نا امید ہو بیٹھتے ہیں کہ شاید اب کبھی ہم کو زندگی میں ایسا موقع ہی نہ ملے کہ ہم جو اللہ کے گھر کی زیارت کریں. تو بہرحال ایسے کئی سوالات تھے، تو میں نے سوچا ان سوالات پر ایک عنوان باندھ دیا جائے کہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے، پیسے کی کمی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے یا کسی اور حالت کی وجہ سے اگر حج کو نہیں جا سکتے، یا عمرہ دونوں بھی شامل کر لے، چونکہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج اکبر ہوتا ہے، یاد رکھیں.
تو عمرے کو بھی حج ہی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، لیکن حج اصغر ہوتا ہے، چھوٹا حج کہتے ہیں. اس لیے آپ کبھی بھی اگر عمرہ یا حج کو جانا ہوا ہوں گا، عمرے کو خاص طور سے، تو وہ عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی بولتے ہیں. تو ہمارے پاس بر صغیر کے لوگ، انڈیا پاکستان کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کو کیوں حاجی بول رہے ہیں، ہم تو حاجی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور حج بڑا حج ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، دونوں حج یہ بہرحال. تو عمرہ یا حج کا ثواب بہرحال ہم کو کیسے ملے، اس کی طلب اور خواہش ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اعمال آپ کے سامنے رکھ دیے جائے کہ ایک انسان کسی بھی وجہ سے اگر حج اور عمرے کو نہ جا سکے، تب بھی انشاءاللہ عزیز اس کو اپنے ملک میں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے اس کی نیت کی وجہ سے یا وہ اعمال جو شریعت نے بتایا اس کے کرنے کی وجہ سے اس کو بھی حج کے برابر ثواب ملے. تو جیسی بات، حج کو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، ہم کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی گھر کی زیارت تو تاکہ ہمیں نیکیاں اور ثواب ملے. یاد رکھیں ثواب کے علاوہ تو اور کوئی انٹینشن نیت ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ہوں گی تو غلط ہوں گی کہ اللہ کی گھر کا زیارت کروں، زیادہ سے زیادہ اجر پاؤں. تو اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کے لیے رحم اور کرم کیا. یاد رکھیے تو جن کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، جو کسی وجہ سے صحت کی یا پریشانی کی وجہ سے حج کو نہ بھی جا سکے عمرے کو، تو آئیے وہ اعمال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن اعمال کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز حج یا عمرے کے برابر انشاءاللہ عزیز ثواب ملے گا. اور دونوں ہی میں نے بتا دیے، جیسے کہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج حج اکبر ہوتا ہے، تو اس کے برابر ثواب ملے گا. آئیے وہ 10 اعمال میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز ایک انسان کو جو ہے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملے گا. اور آج خاص طور سے ہم دیکھیں گے 10 اعمال، ٹھیک ہے. تو حج کے برابر ثواب دینے والے 10 اعمال میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا. اور بھی اعمال ایسے ملتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن میں نے جو مناسب سمجھے ان 10 کو سلیکٹ کیا اور اس کے اندر یاد رکھیے کوشش کی کہ جس میں الفاظ آتے ہیں عمرہ یا حج کے، وہ باتیں آپ کے سامنے بہرحال رکھوں، یاد رکھیے. لیکن آئیے جو پہلا ہم پوائنٹ لیں گے کہ حج کے برابر ثواب دینے والے اعمال میں وہ پوائنٹ ہوگا جس میں حج اور عمرے کا تذکرہ نہیں آتا ہے، لیکن حدیث میں ایک بات واضح آتی ہے کہ ایسا کرنے والے کو ایسا ایسا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہونے والا ہے. یاد رکھیے. چلیے آئیے پہلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے حج عمرے کے برابر ثواب ملے گا. تو آئیے پہلا عمل ہے حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب ملے گا. حج کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے، اب استطاعت یہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، استطاعت صحت کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، استطاعت ملکوں کی حالت کی وجہ سے ہو سکتا نہ ہو، مطلب جانا چاہتا ہے ملکوں کی حالت نہیں، ویزا نہیں ملتا ہے اس ملک والوں کو، بہرحال جو بھی وجہ ہو. تو حج کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود حج کی خواہش رکھنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے. اس کے تعلق سے جو حدیث ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے اندر حج اور عمرے کے الفاظ نہیں ہے، لیکن جو الفاظ ہے اور الفاظ سے بات واضح ہے کہ جو شخص جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے. یہ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے ابو کبشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اور فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے سنا اور اسے اچھی طرح سے یاد رکھو پھر فرمایا. اور آپ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بات کرتے سنا اور اس بات کو تم لوگ اچھی طرح یاد رکھو، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات کی شروعات کی. اور کیا کہا سنو، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، مطلب دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے، 4 قسم کے لوگوں سے بھری ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی ہے، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہے. ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال و دولت نہیں دی ہے، اس سے محروم رکھا ہے، پھر بھی اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا. لہذا اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح یہ اجر میں برابر ہے. یا فرمایا ایک بندہ اللہ کا جس کا علم ہے اور مال ہے اور وہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے علم کی بنیاد پر. دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے پاس کیا ہے معلوم آپ کو، علم ہے لیکن مال نہیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس مال کو ایسا خرچ کرتا جیسا پہلا والا بندہ خرچ کر رہا ہے. تو فرسٹ کیٹیگری میں پہلا انسان علم بھی ہے مال بھی ہے. دوسرا کیٹیگری علم ہے لیکن مال نہیں ہے. تو یہ جس کے مال نہیں وہ علم اور مال والے کو دیکھتا جو مال خرچ کرتا اپنے علم کی بنیاد پہ صحیح جگہ، اور دوسرا والا یہ سوچتا کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا خرچ کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ دونوں اجر میں برابر ہے، سچی نیت کی وجہ سے. آئیے پھر فرمایا اور کہا طرح اجر میں برابر ملے گا. اور ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن علم سے محروم رکھ دیا، وہ اپنے مال کو غلط روش اختیار کرتا ہے اور اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، نہ صلہ رحمی کرتا اور نہ ہی اس مال کو اللہ کے حق کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے. اس شخص کا درجہ سب درجوں سے سب سے بدترین ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور
ساتھ میں جو ہے آپ فرماتے علم ہی نہیں دیا، دونوں سے محروم رکھا ہے. وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی فلاں جگہ جو غلط جگہ پہ خرچ کرا میں بھی ویسی خرچ کرتا، تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں عذاب میں اور گناہ میں برابر ہے. اب تھرڈ کیٹیگری کا بندہ کون ہے؟ فرسٹ وہ علم اور مال ہے. سیکنڈ کیٹیگری علم ہے لیکن مال نہیں. اس نے بولتا میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، دونوں اجر میں برابر ہو گئے. تیسری کیٹیگری جس کے پاس دولت ہے لیکن علم نہیں ہے، اب جہالت کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ مال کو غلط جگہ خرچ کرتا ہے. چوتھی کیٹیگری وہ جس کا دولت بھی نہیں اور علم بھی نہیں ہے، اور وہ اس دولت مند کو دیکھ کے کیا بولتا ہے؟ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی ایسی غلط جگہ پہ خرچ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں عذاب میں اور گناہ میں برابر ہے نا. تو پتا چلا سچی نیت کی وجہ سے ایک انسان جو عمل نہیں بھی کر سکتا لیکن کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر اگر رکھتا ہے تو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے. تو اسی سے میں آپ کو پہلا نقطہ کر رہا ہوں، جو سچی نیت رکھے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے نام حج کرتا، عمرے کرتا، بار بار حج کو جاتا، بار بار عمرے کو جاتا، انشاءاللہ عزیز اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس حدیث کے مطابق. جیسا اس علم والے کو مال خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے اور ایک علم والے کو جس کا مال نہیں لیکن نیت رکھنے کا اجر ملتا ہے، اسی طرح اس شخص کو بھی جو حج اور عمرے کو جا تو نہیں سکتا، شدید خواہش رکھتا ہے کہ میں کاش ہوتا تو کروں گا، اسے بھی اجر ملے گا اور وہ بھی اجر میں انشاءاللہ عزیز برابر ہوگا. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال آج کا پہلا نقطہ تھا جو انسان حج عمرے کو نہ جا سکے اس کے باوجود بھی حج اور عمرے کے برابر ثواب دینے والا عمل پہلا، سچی نیت کی وجہ سے اسے اجر ملے گا. تو جو بھی لوگ خواہش رکھتے اللہ کے گھر کی زیارت کی، اگر وہ کسی وجہ سے نہ جا پائے، سچی نیت رکھیے، اچھی نیت رکھیے، خالص نیت رکھیے. جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ایسا دیکھ کر سوچی کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں کرتا، آپ بھی اور ہم بھی اجر میں انشاءاللہ اس کے برابر پہنچ جائیں گے. چلیے آئیے دوسرا نقطہ آج دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کیا جس سے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب انشاءاللہ جس ہم کو ملے گا. دوسرا عمل یاد رکھیے، فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک مسجد ہی میں ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک مسجد میں رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، اور اس کے بعد 2 رکعت مطلب اشراق یا چاشت کی نماز پڑھ کر پھر مسجد سے باہر نکل دو. کم از کم زیادہ آپ بتائیں 8 پڑھ سکتے ہیں، 2 کم از کم پڑھ کے نکلنا. اس میں بھی انشاءاللہ کہ انسان کو جو ہے یہ جو ہے حج کے برابر ثواب ملتا ہے. آئیے جامع ترمذی کی روایت سنی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے جماعت فجر کی نماز پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، نماز فجر پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز فجر ایک دم اول وقت میں ہوتی تھی اور طلوع آفتاب کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹے بعد ہو رہا ہے، یہ کم از کم 1 گھنٹہ بعد ہو رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ لیکن بہرحال لمبا وقفہ ہے. لیکن جس شخص نے نماز فجر پڑھی اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کس شخص کے لیے فجر کی نماز پڑھے اور پھر طلوع آفتاب تک ذکر کرتے بیٹھے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اور پھر نکلے مسجد سے، تو اس کو مکمل طور سے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یاد رکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچئے اس چیز کو سمجھیے. آئیے دوسری حدیث اسی قسم کی، اسی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جس نے، اور یہ روایت جو ہے صحیح ترغیب کی ہے، جس نے جماعت فجر کی نماز پڑھی اور ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اس نے چاشت کی نماز پڑھ لی، تو اس کے لیے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ہے، یعنی مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ہے. ایک میں صرف ٹھہرے رہنے والے کا لفظ اور ایک میں ذکر کے ساتھ، دونوں ملا لیتے پتہ چلتا ہے فجر کے بعد رکا رہے اور ذکر کرتا رہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے 2 رکعت اور پھر باہر نکلے اشراق یا چاشت کی، تو اس کو انشاءاللہ عزیز ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو جو لوگ حج اور عمرے کو نہیں جا سکتے یہ لیجیے ثواب حج اور عمرے کا. یقینا حج اور عمرہ کرنا ایک اپنے جگہ اپنا الگ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جن کی سچی طلب ہے تو ایسے کئی اعمال ہمیں آلریڈی بتا دیے گئے جس کے ذریعے ہم جو ثواب آپ چاہتے ہیں نا وہ ویسے بھی کما سکتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں اس ایسا کرنے کی وجہ سے حج عمرے کو آپ مت جائیے، میں کہہ رہا ہوں کہ حج عمرے کو جو نہیں جا سکتے تو بھی ثواب کما سکتے، اور جو جا سکتے جانے کے علاوہ بھی ثواب کما سکتے. کیسے؟ یہ عمل کر، ضروری نہیں کہ صرف غریب لوگ، ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی جو ہے حج عمرے کو جا سکتے تو جائے بھی اور ساتھ میں یہ بھی اجر کمائے. اس لیے کہ مومنوں کو تو بہرحال بس دونوں ہاتھ سے اس دنیا میں اجر ہی اجر جمع کرنا. تو جو حج کو جا بھی سکتا فزیکلی جائے، اور جو جا سکتا اس کے باوجود یہ کام بھی کر سکتا کرے، جس کو ہم کہیں گے دونوں ہاتھ میں لڈو، مطلب دونوں طرف فائدہ، چاروں مطلب پورے 5 انگلیاں گھی میں، کیا مسئلہ. لیکن جو نہیں کر سکتا اس کے لیے تو بالکل کہیں گے افضل اور اولا چیز پتا چل رہی ہے، اس کے لیے تو ایک بہتر چیز پتا چل رہی ہے کہ بیچارہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے اور اجر اور ثواب بھی کما رہا ہے ماشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں، تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں وہ کیا کام ہم کر سکتے ہیں جس سے جو ہے حج عمرے کا ثواب بغیر جائے کہ ہمیں ملتا ہے یا مل جائے گا انشاءاللہ. تو وہ اس میں تیسرا عمل یاد رکھیے، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانا.
با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے حدیث کس طرح سے سنیے۔ صحیح جامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ ٹھیک، جو شخص فرض نماز کے پڑھنے کے لیے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر عمرے کے برابر ہے۔ دوسری روایت ابو داؤد کی یاد رکھیے، اس روایت میں الفاظ دیکھیے اس طرح سے، اس روایت کے الفاظ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر اور ثواب حاجی کی طرح، جو شخص نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اس کا اجر کس کی طرح ہے؟ حاجی کی طرح۔ یاد، تو گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے نکلنا حج کی طرح اجر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک تعجب خیز بات، وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ رہا ہوں نا، 10 میں سے 5 پوائنٹ تو صرف نماز سے ریلیٹڈ ہے، یا نماز کے آگے پیچھے کے عمل سے ریلیٹڈ ہے، یا مسجد سے ریلیٹڈ ہے، مطلب وہ ایکٹیویٹی جو نماز کے لیے کی جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا ایک آدمی اگر نمازی بھی ہونا ریگولر تو حاجی کے برابر ثواب تو یہیں لے جا رہا ہے، فرض نماز کو وضو سے جا رہا ہے حج کے برابر ثواب لے جا رہا ہے، نفل نماز کے لیے وضو سے جا رہا ہے گھر سے نکل کے عمرے کا ثواب لے جا رہا ہے نا۔ اس سے پہلے کی حدیث میں ہم نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے بیٹھا، پھر اس کا اشراق یا چاش کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نکلتا ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب لے جاتا ہے۔ یہاں جو ہے صرف وضو کر کے جا رہا ہے مسجد کی طرف، حج اور عمرے کے برابر ثواب لے جا رہا ہے۔ تو نماز بڑا افضل عمل ہے، توحید کے بعد یہ سب سے اہم عمل ہے، اور بات بھی کان کھول کے سب سن لے، جس کی توحید صحیح نہ اور وہ نماز قائم کرنے والا نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال بھی علماء لکھتے قبول نہیں ہوتے، تو نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اس کے روزے قبول۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نمازی بالکل بھی نہیں ہیں، اللہ رحم کرے، لیکن مال و دولت تو حج کو جا کے آ رہے ہیں، لیکن نہ حج سے پہلے نماز کی پابندی، نہ حج کے بعد نماز کی پابندی، فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال تو دیکھیے نماز خالی جانے کے لیے اجر۔ آئیے چوتھا عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج کے برابر اجر اور ثواب ملیں گے عمرے، وہ کیا ہے؟ مسجدوں کی علمی مجلس میں شریک ہونا۔ مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن پھر حدیث آ گئی مسجد کے بارے میں، اس سے پہلے کی حدیث آ گئی نماز کے وضو کر کے جانے کی، اس سے پہلے کی حدیث نماز کے بعد ذکر کرنے کے بارے میں۔ تو نماز اگر جو پڑھتا نہیں، یاد رکھے حج کے ثواب تو اس کو یہیں ملتے رہتے نماز کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہے نماز، اس کی بڑی فضیلت یاد رکھیے۔ کیا اس حدیث میں الفاظ سنیے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے، مطلب یا تو سیکھنے جا رہا ہے یا تو سکھانے جا رہا ہے، یا تو وہ استاد ہے یا تو وہ شاگرد ہے۔ علم سیکھنے جا رہا ہے مطلب قرآن کا علم سیکھنے جا رہا ہے، دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے، عقیدے کا علم سیکھنے جا رہا ہے، دیگر اور علوم جو فنون جو مطلب جو جس سے دین اور شریعت کو سمجھتا ہے، فقہ کا، وہ سیکھنے جا رہا ہے۔ تو یا تو سیکھنے جا رہا ہے یا تو سکھانے جا رہا ہے، مطلب جیسے مسجد میں کوئی درس ہے، میں درس دینے جا رہا ہوں یا درس سننے جا رہا ہوں۔ مسجد میں کوئی کلاسز ہے، میں کلاس کرنے جا رہا ہوں یا کلاس میں سیکھنے جا رہا ہوں۔ مسجد کے اندر قرآن سکھایا جا رہا ہے، یا تو میں ٹیچر ہوں قرآن سکھاتا ہوں یا قرآن سیکھنے جا رہا ہوں، مجھے کس کے برابر اجر ہے؟ حاجی کے برابر، حج کے برابر اجر ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کیا تھے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے جائے نکلتا ہے تو اللہ اسے مکمل حج کے برابر ثواب دیتا ہے یا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اگر ہم مسجد جاتے ہیں، مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، مسجدوں میں آنا جانا رہتا ہے، تو یہ سب فائدے ہم کو خود بخود ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں نمازیں سب سے افضل عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، درس و تدریس کا کام ہے، یہ سب چیزیں وہاں ہوتی، یاد رکھیں۔ مسجد اسی لیے تو ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال مسجد کو اگر آپ کچھ بھی سیکھنے جا رہے ہیں یا کچھ بھی سکھانے جا رہے ہیں تو دونوں کو حج کے برابر ثواب ہے۔ تو دیکھیے حج کو نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، حالات صحت کی وجہ سے، یہ طریقہ ہے اجر کمانے کا حج کے برابر۔ حج جانے کی ایک نیت تو اللہ کے گھر کی زیارت، لیکن دوسرا ثواب اصل ہے نا، انٹینشن تو ثواب ہوتا ہے، اجر کے لیے تو جا رہا ہے۔ کون انسان اس کو بولے یہ کام کرنے جاؤ اور گناہ لے کے آؤ، کون جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ دیکھیے نماز اس کی فضیلت، اور یہ مسجد کی علمی مجلسوں کی فضیلت ہے، اور یہ چوتھی فضیلت تھی، چوتھا عمل تھا جس کے کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، پانچواں وہ عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے ہمیں حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ففتھ عمل کیا ہے؟ تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے نماز دیکھیں، وہ پہلا پوائنٹ چھوڑ کے ہر پوائنٹ اب تک جو ہم لے رہے ہیں نماز سے ریلیٹڈ چیزیں آتی جا رہی ہے، مسجد سے ریلیٹڈ بڑا اہم عمل ہے نماز یاد رکھیں۔ چلیے آئیے، تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کیسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے؟ حج اور عمرے کا سنیے، یہ روایت جو ہے ایک طویل روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سنیے روایت کے الفاظ کیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، کچھ مسکین لوگ، مسکین مطلب غریب، پیسے نہیں تھے جن کے پاس، سنیے غور سے، اور خاص مسکین لوگوں کا تذکرہ غریب لوگ۔
کچھ مسکین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، مال والے تو ایک تو اونچا درجہ بھی لے گئے اور جنت بھی لے گئے ساتھ میں، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مال کی وجہ سے، نماز روزے تو وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے حج کرتے ہیں، مال سے عمرہ کرتے ہیں، مال سے جہاد کرتے ہیں، مال سے صدقہ کرتے ہیں، تو چار کام یہ کر رہے ہیں، نماز روزہ تو ہم دونوں کر رہے ہیں، غریب بھی کر رہے ہیں، مالدار بھی کر رہے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں، نہ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں، تو ہم تو پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ گویا مسکین لوگ کمپلین لے کر آئے تھے ایک طرح کی کہ ہم کیوں پیچھے رہ اجر میں، کچھ ہمارے لیے بھی ہو۔ سنیے آگے کیا ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجہ پا سکو، ایسا کوئی عمل نہ تم کو بتا دوں جس کے کرنے سے تم پہلے والے مطلب مالداروں کے برابر اجر میں ہو جاؤ، اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پا سکے، اور تمہارے بعد پھر کوئی نہیں ہوگا، مطلب پھر تم سب سے آگے ہو جاؤ گے، اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ، اور تم اجر کے اعتبار سے سب سے اچھے بن جاؤ، ایسا مالدار بھی اچھے بن گئے، اجر کے اعتبار سے بن جاؤ، سوائے ان کے جو ایسا عمل کرے، مطلب سوائے ان کے کہ پھر جو تمہارا میں جو عمل بتا رہا ہوں وہ بھی کر لے، مطلب مالدار تو آگے جا رہے ہیں، تم کو میں ایک عمل بتاتا ہوں تم بھی ان کے برابر ہو جاؤں گے، اور تم سے وہ افضل پھر کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے پھر جو وہ عمل کرے جو تم کو میں نے بتایا، آپ سمجھ رہے؟ تو اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عمل یہ ہے، ہر نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر کہو، اور 33 ٹائمز کیا کہو؟ اللہ اکبر کہو، تو تم بھی پھر بغیر مال خرچ کیے کے بھی مالدار لوگوں کے برابر انشاءاللہ عزیز اجر میں ہو جاؤں گے۔ تو وہ مالدار لوگ کیا کیا اجر کرتے ہیں جو صحابی چاہ رہے تھے ہم بھی برابر ہو جائے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، یہ دوسرے صحابی غریب چاہتے تھے ہم بھی ان میں برابر ہو جائے، تو جو یہ ذکر کر لیں گا وہ حج کرنے والوں کے برابر، عمرہ کرنے والوں کے برابر، مجاہد کے برابر، اور تقی صدقہ کرنے والے کے برابر ہو جائیں گے۔ آگے اس کے اندر پھر یہ غریب صحابہ چلے گئے نماز میں، اور اس کے بعد شروع ہو گئے نماز کے بعد، اب 33 بار بولے تو کاؤنٹنگ ہے نا، 33 ٹائمز تھوڑی مائنڈ میں گریں گا، تو 1 2 3 کاؤنٹ کر رہے۔ تو دوسرے صحابہ جو مالدار تھے جو اس مجلس میں نہیں تھے، جب جا کے بات کہی گئی پوچھی گئی، کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تمہارے بارے میں بتانے کہ تم لوگ تو روزے رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن تم دوسرے عمل پیسوں کی وجہ سے کر کے آگے بڑھ جاتے ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سولوشن دیا؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سولوشن دیا اگر ہم یہ کریں گے تو ہم تمہارے برابر آ جائیں گے۔ اب اگلی نماز میں پھر صحابہ جمع ہوئے جو غریب تھے امیر نماز کے لیے، تو غریب صحابہ کر رہے ہیں، امیر صحابہ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر وہ غریب صحابہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالداروں نے بھی شروع کر دیا، پھر وہ آگے چلے، آلریڈی خرچ کر رہے تھے، ہم کو تسبیح دی ان کے برابر ہونے، انہوں نے اور کر لی، حدیث میں نا تم سب سے افضل ہو سوائے اس کے جو وہ کر لے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی تھی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، مطلب مال و دولت بھی دیا اور اس کی توفیق بھی دے دیا کہ عمل میں مال و دولت خرچ کرنے کے باوجود بھی آگے بڑھے۔ تو غریب مال و دولت والوں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم کیسے پیچھے رہے اجر میں، اور مال و دولت والے یہ سوچ کے پیچھے نہیں رہے کہ وہ غریب آگے مطلب وہ عمل کر رہے ان کو دیا کریں، انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ تو زمانے میں ہر آدمی حریص تھا، کس چیز کا حریص تھا؟ عمل کا، ہر عمل ہر آدمی کرنا چاہتا تھا اور دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ مال و دولت میں، دکانوں میں، اولادوں میں، گھر بنانے میں، پراپرٹی ڈیولپ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے، اس کا ایک ہوگا میرے دو ہونا چاہیے، اس کا ایک گھر بن گیا میرے دو بنو، یہ تھا۔ غریب گئے مال و دولت کے برابر اجر میں ہونے کے لیے، لیکن مال و دولت والے بھی خاموش نہیں رہے، وہ بھی شروع کر دے چونکہ ان کو بھی تو آگے جانا تھا، سمجھے آپ؟ تو بہرحال اس حدیث میں بھی آ گیا کیا آیا کہ مال و دولت نہ بھی ہو انسان کے پاس تو یہ ذکر نماز کے بعد کر لے تو حج و عمرے کا ثواب، مجاہد کا ثواب اور صدقہ دینے والے کا ثواب انشاءاللہ عزیز مل جائے گا۔ آپ سمجھے بات؟ لیکن یہ بھی پوائنٹ دیکھیے پھر نماز سے جڑا تھا، نماز کے بعد ذکر کریں، کتنی افضل ہے نماز، اس سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال آئیے وہ عمل جن کے کرنے سے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ انسان کو، اس میں سے ایک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج و عمرہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، جس کو موقع ملے، جو نہیں کر سکتا ہے وہ اجر پا سکتا ہے۔ یہاں اس عمل کے اندر یاد رکھیے چھٹا عمل جو آج ہم دیکھیں گے جو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے وہ ہے مسجد قباء میں نماز پڑھنا، مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ اب مسجد قباء، اب باقی سارے عمل تو جنرل تھے اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی ہو سکتے کبھی بھی ہو سکتے، مسجد قباء والا عمل تھوڑا سا خاص۔ تو جن لوگوں کو موقع ملتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کا تو وہاں مسجد قباء مسجد نبوی سے بڑی قریب ہے۔ آج کل تو مسجد نبوی سے باہر نکل کے قباء بھی دکھتی ہے اور قباء پہ کھڑے تو مسجد نبوی بھی دکھتی ہے۔ بہرحال کسی زمانے میں یہ مدینے سے
3 मील की दूरी पर एक बस्ती थी, 4.5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, आजकल तो बहुत ही करीब है बहरहाल। तो यहाँ आपको मौका मिले जाने का, तो आप कहेंगे अभी तो मैं उम्रा या हज के लिए जाऊंगा तो ही मौका मिलेगा। जरूरी नहीं है, वो आदमी मदीने में जॉब कर रहा है, अब बार बार उम्रा जाने को या मक्का जाने को टाइम नहीं मिलता उसका, तब भी ये फायदा उठा सकता, आप समझ रहे। और इसके अलावा क्या ही है कि हम उम्रे को भी जाए, हज को भी जाए, और ज्यादा उम्रे का और हज का फायदा उठाए, मसला नहीं है। तो जिसको मौका मिले मदीना जाने का जरूर ये काम करे। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई ऑलरेडी इसमें तो आदमी पहुंच गया ना, अब क्या, लेकिन पहुंचने के बाद ही मैंने कहा ना, हर मोमिन चाहता है बस अजर बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। तो ये भी एक तरीका है। आइए मस्जिद क़ुबा में क्या फजीलत है सुनिए। मस्जिद क़ुबा की फजीलत है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रखा, मस्जिद क़ुबा में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है। मस्जिद क़ुबा में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है। दूसरी रिवायत में और तफसीलात आती, वो भी आपके सामने रखता हूँ। वो रिवायत जो है सुनन इब्न माजा की रिवायत है। हदीस के अल्फाज सुनिए, जो शख्स अपने घर में वजू करे फिर मस्जिद क़ुबा आए, अगर घर से वजू किया, होटल से वजू किया, जहाँ भी वहां से वजू किया, फिर मस्जिद क़ुबा आए और इसमें नमाज अदा करे तो इसको उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। तो मस्जिद क़ुबा वजू करके जाए और वजू करके जाके पढ़े, ठीक है। अब किसी वजह से वजू ना कर सके तो वहां कर ले, कुछ लोग होता है बीमारी की वजह से वजू नहीं रहता वगैरह वगैरह, ठीक को मसला, लेकिन कोशिश करे अपने जहां से निकले, जैसे होटल से निकल रहा था होटल में वगैरह, फिर वजू करे, फिर मस्जिद क़ुबा जाए और वहां नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़ ले अगर नमाज का वक्त नहीं है, और अगर नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ ले, जैसा कोई जोहर का वक्त हो रहा है, असर का, तो वो पढ़ ले, और अगर वो वक्त नहीं है तो नमाज पढ़े, लफ्ज़ है तो नमाज पढ़ ले, मतलब 2 रकात नफिल पढ़ ले अपने। तो क्या मिलेगा उसको सवाब? एक उम्रे का। और मैंने ये बात पहले रख चुका, उम्रा हज असगर है, छोटा हज है, और हज हज अकबर होता है, मतलब हज को बड़ा हज कहते हैं, क्योंकि दोनों हजी है, इसीलिए अरब दोनों को हाजी बोलेंगे, उम्रा आने वाले को हाजी बोलते हैं और हज को आने वाले को हाजी बोलते हैं। बहरहाल ठीक है, तो बात समझ रहे हैं आप। तो मस्जिद क़ुबा की फजीलत भी पता चली, फिर मस्जिद का तस्करा आ गया, नमाज से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज आ गई, और उसका अजर क्या है? उम्रे के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां वो अमल जिसके करने से हमको हज या उम्रे का अजर और सवाब मिलता है, वो क्या है, हम आपके सामने रखता हूँ। माह रमजान में उम्रा करना। माह रमजान में उम्रा करने का सवाब हज के बराबर है। एक रिवायत में माह रमजान में उम्रा करने का सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज करने का सवाब है। तो दो उसकी फजीलतें मिलती है माह रमजान में। लेकिन बहरहाल आप लोग, मैं समझ रहा हूँ, ये बात समझ रहे हैं कि किसी भी अमल की कबूलियत के लिए हमारे लिए तौहीद शर्त है और खालिस नियत शर्त है, और अमल को सुन्नत के मुताबिक करना कंडीशन है, याद रखें, ठीक है। और ये अमल करने से उम्रा और हज आपसे हट नहीं जाता है, ये तो आप ज्यादा सवाब के लिए कर रहे हैं, जब आपको मौका मिले वो भी आप करें। तो आइए माह रमजान में उम्रा करने की क्या फजीलत है वो देखते हैं। रमजान में उम्रा करना, याद रखिए, इस ताल्लुक से एक अंसारी औरत का एक तवील वाक़या है, बस मफहूम ये है कि एक अंसारी औरत थी, उन्होंने हज करने का इरादा किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब किसी वजह से हज नहीं कर पाए, जिसमें रीजन ये आता है कि उनके पास 2 सवारियां थी सिर्फ। तो एक सवारी तो घर में सामान लाने ले जाने के लिए लगती थी, और दूसरी सवारी पे उम्मीद थी कि हज को चल जाओ, लेकिन किसी वजह से वो सवारी अवेलेबल नहीं हो सकी, और सवारी इंगेज हो गई, बिजी हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ हज को नहीं चलोगी? उस अंसारिया से, अल्लाह के रसूल, बस वो सवारी की वजह से मसला हो गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू हो गया, मैं नहीं चलूंगी। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारिया को क्या कहा था, अल्फाज सुनिए। आपने फरमाया, जब रमजान आए, चलो अब तुम हज को नहीं जा रही हो ना, कोई बात नहीं, जब रमजान आए तो तुम उम्रा कर लेना, क्योंकि इसमें उम्रा करना हज के बराबर है। तो जब तुम रमजान आए तो तुम क्या करना, उम्रा कर लेना, क्योंकि इसमें उम्रा करना हज के बराबर है। पता चला रमजान में उम्रा करना हज के बराबर है। तो अगर कोई इंसान है, पैसे तो है, इतने नहीं है कि हज कर सके, तो रमजान का उम्रा कर ले। देखिए आम दिनों का उम्रा सबसे सस्ता होता है कीमत के एतबार से, उसके बाद रमजान का उम्रा उससे तकरीबन डबल खर्च का होता है। अब मिसाल समझो 100 रुपए का होता है सादा उम्रा, तो रमजान में होता है उसका खर्च डबल हो जाता है, तकरीबन 200 रुपए हो जाएंगे। और हज की कीमत तो मैं समझता हूँ इससे डबल होती है, मतलब 400 रुपए करीब होती है। एक मिसाल दे रहा हूँ बात समझने के लिए। तो हज की बड़ी ज्यादा कीमत होती है, याद रखिए। और अगर किसी के पास पैसा तो है लेकिन हज के उतना नहीं है, तो क्या करे, फिर रमजान में उम्रा कर ले, तो बस उसका सवाब भी हज के बराबर है, हदीस में आ गया। आइए दूसरी रिवायत अबू दाऊद की, उसमें क्या अल्फाज सुनिए। एक दूसरी रिवायत में इजाफा ही है, और इसमें इस बात की वजाहत है कि रमजान में किया गया उम्रा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। क्योंकि वो हदीस में क्या होता है, जो पहली हदीस जिसमें अंसारिया सहाबिया नहीं जा सकी थी, तो बड़ी अफसोस में थी। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि तुम रमजान में उम्रा कर लेना, इसका सवाब हज के बराबर है। लेकिन उनको एक चीज थी कि आपके साथ तो नहीं होंगे ना हज, तो क्या रमजान में किया गया उम्रा मेरे साथ हज करने के बराबर है। समझ रहे बात को? तो लिहाजा उम्रे को अगर कोई हज को नहीं जा सकता है तो उम्रा कर ले। खास तौर से अगर हज का सवाब पाना चाहता है
اور عمرے کی طاقت ہے صرف کرنے کی، چھوٹے حج کرنے کی، تو عمرہ کر لے، اور رمضان کا کرے، ضرور یاد رکھے، کیونکہ رمضان کا کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، اور نہ صرف حج کے برابر ثواب دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس جیسا ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اس سے حج ختم نہیں ہوتا، وہ آپ کو جب موقع ملے، آپ کے اس مولا دولت ہو تو آپ اس کو یاد سے کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، حدیث کے الفاظ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کیا، ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا مجھے بھی اپنے اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں حج کراؤں، مطلب دوسری سواری نہیں ہے اور میرا جانور اپن دونوں کو نہیں لے جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ، تو انہوں نے کہا وہ اونٹ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ حج کرنے کی مجھ سے خواہش کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں حج کراؤں۔ اس نے کہا مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کرائیں۔ میں نے اس سے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا اونٹ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، اگر اسے اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو بھی اللہ کی راہ میں ہوتا، کر سکتے ہو تم کرنا چاہتے تو۔ اس نے کہا اس نے مجھے یہ بھی آپ سے دریافت کرنے کے لیے کہا ہے کہ کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر میں ابھی نہ جا سکوں تو یہ بھی سوال کر لینا۔ پہلا سوال تو یہ کرنا کہ آپ وقت اونٹ پہ جا سکتے جو اللہ کے راہ میں کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ اگر میں نہ جا سکوں تو ایسا کون سا عمل ہے جو کرنے سے آپ کے برابر ساتھ کرنے کا حج کا ثواب ملے گا، برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے سلام کہو اور بتاؤ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کر لینے کے برابر ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ تفصیلات دیکھتی، ایک روایت میں وہ تھا جو نہیں آ سکی، اور ایک میں شوہر کے ذریعے دوسری صحابیہ بھی ہو سکتی ہے یا انہی کا واقعہ ہوں گا، واللہ عالم، بہرحال یہ کیا۔ تو یہاں تفصیلات مل گئی۔ تو رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے، رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آٹھواں عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے وہ کیا ہے؟ حاجی کا سامان سفر تیار کرنا اور اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، مطلب جانا، دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا، غریب ہے تو کچھ کھانا پینا پہنچانا، سودا سلوف لا کے دینا، مدد وغیرہ کرنا، جو بھی خبر گیری میں سمجھتے نا، خبر لینے سے مراد یہ کہ حال چال کو پوچھنا اور ضرورت پڑنے پر اس میں جو کچھ کر سکتے وہ کرنا، یہ کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، مجاہد کا سامان سفر میں جو لگتا ہے وہ تیار کیا، یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا، اور جو حج کو جا رہا ہے اس کا سامان سفر تیار کیا، مطلب اس کا اونٹ تیار کیا، اس کے اونٹ کو جو چیزیں لگتی ہے لگانا بیٹھنے کرنے کے لیے وہ کیا، اس کو سفر میں جو کھانے پینے کا لگتا ہے اس میں تیاری کی، میں بھی فائنینشلی مدد کی، فزیکل مدد کی، ٹرانسپورٹیشن میں گائیڈ کے طور پہ مدد کی۔ آج کل تو کیا نہیں ہو سکتا، بہرحال حاجی کا سامان سفر تیار کیا، ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، اور پھر ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، یا کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، تو اس کے لیے انہی کے برابر اجر ہے، اور ان کے یعنی غازی یا حاجی یا روزے دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جو ایک غازی کا سامان سفر تیار کرے اور گھر والوں کی خبر گیری کرے، جو کسی حاجی کا سامان سفر تیار کرے اور اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرے، کوئی کسی روزہ رکھنے والے کو افطار کرائے، اس کو بھی ان تینوں کے برابر اجر ہے، اور ان تینوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوں گی۔ تو آپ جس کی مدد کر سکتے کریں۔ تو آپ کے علاقے میں کچھ لوگ حج کو جا رہے ہیں، آپ ان کے کیا کریں، سامان سفر تیار کریں، اسی طرح آپ جو ہے ان کی خبر گیری کریں۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ لوگ الحمدللہ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہوں ہر جگہ جہاں حج کمیٹیاں ہوتی ہے، حج کمیٹی نہیں بھی ہوتی ہے تو کچھ گروپس ہوتے ہیں بچوں کے، نوجوانوں کے، جو لوگوں کو حج وغیرہ کے اندر سامان سفر وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ لیکن میری ان نوجوانوں سے اور ان گروپ سے ایک اپیل ہے، بھیا اپنی آخرت کا بھی تو خیال رکھو۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے انتھک 8 دن کام کرتے ہیں اور نماز نصیب نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی ان کو بیچاروں۔ سمجھ رہے آپ؟ حاجی کا سامان لاؤ، حاجی کو یہ کرو، رے حاجی صاحب کو فلاں کرو، حاجی صاحب کو سوار کر دو، حاجی صاحب کو بٹھا دو، حاجی صاحب کو کچھ ہو رہا تو اپنا چٹ اتار کے بھی راستے میں ڈال دے رہا ہو کہ حاجی صاحب اس پہ بیٹھیے۔ پرابلم یہ ہے کہ خود نماز سے غافل۔ آپ سمجھے بات؟ یہ تو بات صحیح ہے کہ حاجی کی مدد کرنے کا اجر ہے، لیکن آپ اپنی توحید ختم کر چکے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ حاجی کا اجر آپ کو فائدہ نہیں دینے والا نا۔ یہ بات آپ سمجھیے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کئی بار دیکھا حاجیوں کو لے جانے کا کام، حاجیوں کو ایئرپورٹ پہنچا رہے، حاجیوں کا سامان کیا ہے
سیکورٹی چیک کرا رہے ہیں حاجیوں کو اپنے علاقے سے وہ کیا ہوتا ہے اسمبلی پوائنٹ پہ جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے خود نماز سے اور وضو سے غافل، اور یہ بہت خطرناک چیز، یہ میں نے کئی جگہ دیکھا، مطلب حاجی کو جو مدد کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے وہ تو آپ کر رہے ہیں، اچھا جذبہ ہے، سلام جذبے کو، لیکن اپنی آخرت کی تیاری بھی تو، مطلب اس کا اجر تو ملیں گا آج کا کب، جبکہ آپ توحید پر ہو اور خود آپ اپنے اعمال جس میں سب سے اول نماز قائم کرتے ہو، کیونکہ میں نے کہا نا توحید اور نماز اس کی نہ ہو تو اس کے بعد کے روزہ زکات حج والے عمل نہیں کھلتے، یہ بھی نہیں ہوں گا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا حاجی کا سامان سفر تیار کرنے میں زندگیاں لگا رہے اور خود کی آخرت کو بھلا بیٹھے ہوئے، نماز بھی غائب، کئی لوگ دیکھے رات رات بھر حاجیوں کو کیا کر رہے ہیں، علاقے جمع کر رہے ہیں، ویکسینیشن کرا رہے ہیں، سامان کر رہے ہیں، اور خود کی فجر غائب اور عشاء نہیں پڑی، پھر اس کا فائدہ نہیں، اس بات کو سمجھیں۔ یہ خدمت کے اجر تو ہے، لیکن خود کا بھی کچھ سٹیپس ہونا چاہیے، یاد رکھیے، اللہ رحم کرے، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یاد رکھیے، ہدایت اس کے ہاتھ میں، یاد رکھیے، حدیث میں نا اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں انسان کے دل ہوتا ہے، اور جدھر چاہے اس کو پھیر دیتا ہے، واقعی میں ایسی معاملہ ہے، میں خود جانتا ہوں، میں نے ایک سفر کیا تھا، اور اس سفر میں نے لوگوں کو دیکھا، بڑی تعجب خیز بات تھی، لوگ سفر میں تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، اور جو ان کو لے جا رہے تھے بڑی خدمتیں کر رہے تھے، بڑی سہولتیں فراہم کر رہے تھے، لیکن آپ یقین جانیے عمرہ کرنا اور حج کرنا تو دور تھا، وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ایک نماز بھی نہیں، پانوں کے اور تمباکو کے ڈبے اسمگل کیے جا رہے، ایک طرح سے چپ چپ کے لے جائے جا رہے، ہاتھوں میں چاندی اور سونے کے چھلے اور گلوں کے اندر سونے کی چین دیکھا مجھے، اور پان ٹپک رہا مجھے، اور حاجیوں کی تیاری کرا رہے، حاجیوں کو سفر کرا رہے، حاجیوں کو سہولتیں دے رہے، رات بھر جاگ کے ان کے کھانے بنا رہے، لیکن افسوس کی بات ایک نماز کی توفیق نہیں، ایک نماز نہیں معلوم۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے بات چیت ہوئی ایسی، بولے 25 سال سے آ رہا ہوں صاحب، کتنے سال سے؟ 25 سال سے لوگوں کو بلا رہے حج کے لیے، وہ حدیث میں نا بولے اجر ملتا، بولے اپنے کو ملنے والا ہے، بولے تو بمبئی وغیرہ کے دکھ رہے تھے، آواز وغیرہ مطلب بات چیت کی وجہ سے اپنے کو ملنے والا، بولا تو ان کے ساتھ میں جو صاحب تھے بولے یہ واقعی میں 25 سال سے آ رہا ہے، یہ بہت